تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی محترم سید امام الدین پاشا صاحب کے ہاں حضور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس خوبصورت مجلس پاک میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اور اہل خانہ کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں چند کلمات حضور مولانا کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کے فضائل و مناقب اور بالخصوص آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات جو ایک شعر میں ساری حقیقت بیان کرتی ہے. شاعر نے کہا کہ کثیرا میسر نہ شد این شہادت، کثیرا میسر نہ شد این شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کہ روئے زمین پر یہ اعزاز کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ اس کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو اور اس کی شہادت مسجد اللہ کے گھر میں ہوئی ہو. پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور پائی شہادت مسجد میں. یہ مختصر سی زندگی ہے جس کو گزار کے ہم اصل زندگی کی طرف بڑھیں گے. جس جملے سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: اس ہستی کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس کی اس زندگی کی ابتدا بھی اپنے گھر سے کی ہے اور اس زندگی کا جو اختتام ہے اس زندگی کا وہ بھی اپنے گھر میں کیا ہے. کعبۃ اللہ میں ولادت ہے اور مسجد میں ہی شہادت ہے. یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی ولادت باسعادت کا، اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ مریم کی آیت مبارکہ نمبر 96. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت کی ذات جو کہ رحمان و رحیم ہے وہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود پیدا فرما دے گا. وہ ان لوگوں کی محبت یعنی صالحین کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی پیدا فرما دے گا.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی محبت کی دلیل کے طور پر نازل ہوئی. حضور مولا کائنات علیہ السلام کی محبت کی، یعنی مومنین کی جو حضور مولا کائنات سے محبت ہے سیدنا علی مرزا علیہ السلام، یہ آیت کریمہ اس محبت کی دلیل ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ قرآن مجید کی 300 سے زائد آیات مبارکہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور شان میں نازل ہوئی. جب تک آپ کی توجہ رہے گی تو میں گفتگو کروں گا، ورنہ پھر میں میلاد رضا صاحب کو سننے ہی آیا ہوں تو انشاءاللہ ہم سے بڑھ جائیں گے. یہ 3ری صدی کے امام ہیں مصر کے، جن کا میں حوالہ دینے لگا ہوں. اور آپ نے امام عبد الرحمن شرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے علی امام المتقین، اور یہ ٹائٹل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کو دیا کہ شب معراج اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرما کر مولا علی کی 3 شانیں بیان فرمائیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ علی امام المتقین ہے، اس میں سے ایک یہ ہے. تو وہی نام آپ نے رکھا امام عبد الرحمن شرقانی رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے یہ واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور یہ میں اس لیے آپ کو تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس بات کو سوال کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، ثبوت اس کا کیا ہے. امام حاکم نے المستدرک میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے، مگر میں نے آپ کو 3ری صدی کا حوالہ دیا امام کا، مصر کے امام عبد الرحمن شرقانی رحمۃ اللہ، اور کتاب ہے علی امام المتقین. اب بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام چونکہ اپنے چچا جان کے گھر رہتے تھے، حضرت ابو طالب کے گھر، اور حضور مولا کائنات کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں ہی پرورش ہوئی، اور وہ چچی اور ماں کا مقام رکھتی تھی کہ آقا علیہ السلام ان کے گھر رہتے تھے. تو ولادت سے پہلے جو حمل کا زمانہ تھا حضور مولا کائنات کی ولادت سے پہلے، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے، سیدہ کے قریب ہوتے، تو سیدہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. سیدہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو آقا علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، وہ یہ فرماتے کہ آپ میرے لیے ماں کا درجہ مقام رکھتی ہیں، تو آپ کیوں اس طرح کھڑی ہو جاتی ہیں؟ یعنی آپ نے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ تھا یہ کہ ماں ہے، ماں کی مقام ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد آپ نے یہ کہا کہ یہ میں کھڑی اس لیے ہو جاتی ہوں، یہ جو مولود آنے والا ہے، جس کی ولادت ہونے والی ہے، جب آپ میرے قریب آ جاتے ہیں تو یہ میرے پیٹ میں ایسی اپنی حیت اور انداز کو بدل لیتا ہے کہ پھر میں بیٹھ نہیں سکتی، مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بچہ جو ہے نا، ماں کے پیٹ میں حمل میں حرکت ہوتی ہے اس کی، تو وہ اپنا انداز ایسا بنا لیتا ہے کہ پھر میں بیٹھ نہیں سکتی. تو امام عبد الرحمن شرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے قبل جس نے ادب محمد مصطفیٰ کیا، اسے مولا علی کہا جاتا ہے. کہ یہ ایسی پوزیشن بناتے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو حضور مسکرائے، کیونکہ وہ تو سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. تو جب ولادت پاک کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ مجھے ولادت کا، چونکہ آپ جانتے ہیں وقت ہوتا ہے، وہ زندگی موت کا لمحہ ہوتا ہے، عورت کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے.
انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں، پتہ نہیں زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تو میں اس وقت کے آنے سے پہلے طواف کعبہ کر لوں، آپ مجھے کعبے کے طواف کے لیے لے چلیں۔ تو حضرت ابو طالب آپ کو صحن کعبہ میں لے آتے ہیں۔ اب طواف جو ہے وہ عام حالت میں کرنا بھی، یعنی اس میں محنت ہے، طاقت ہے، اور وقت ولادت قریب ہو، حاملہ عورت ہو تو وہ آسان نہیں ہوتا۔ دوران طواف وقت ولادت آ گیا، دوران طواف وقت ولادت آ گیا، تو آپ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اب میں مکمل طواف نہیں کر سکتی، بس مجھے لے چلیں، وقت ولادت ہے۔ تو جس طرف کعبۃ اللہ کے وہ طواف کر کے جس سمت کھڑے تھے، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، چونکہ ساتھ آئے تھے نا، ماں ہے مدد کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب نے بلایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حالت کیفیت بیان کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی جان اور والدہ کا ایسے ہاتھ پکڑا اور لے کر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، کیونکہ ولادت کا وقت ہے نا، تو اب کہیں اور جانا ہے، جہاں ولادت ہونی ہے وہیں جانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک ایسے تھاما اور کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور باہر تشریف لے آئے۔ اب یہ دونوں باہر ہیں اور ولادت کا مرحلہ ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو آواز آتی ہے رونے کی، آواز آئی تو حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تو جب جا کے دیکھا کہ حضور مولا کائنات کی ولادت ہو چکی ہے، تو ایک کپڑا سا تھا اس میں لپیٹ کر جلدی سے واپس لائے، شہزادے کو لے کر حضور مولا کائنات کو اٹھا کر باہر لائے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اس کی وضاحت بھی کر دیں اور آگے ایک گزارش ہے۔ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، اس کی وضاحت کر دیں اور ایک گزارش ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی چچا جان کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ فرمایا کہ ولادت تو ہوئی ہے، ولادت کے اثرات نہیں ہیں۔ وہ جو کل میں نے آپ کو بات کہی تھی نا، سیدہ پاک کی ولادت طہارت کے ساتھ ہوئی، میں ایسی کامل طہارت ہے کہ کوئی غلاظت معاذ اللہ گندگی وہاں نہیں ہے۔ یہ مجھے عجیب لگی ہے بات، تو چونکہ یہ عجیب ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کا نام بھی آپ رکھیں، کیونکہ اس عجیب معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام بھی آپ رکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نام بھی عجیب ہی رکھوں گا، پھر نام بھی اس کا میں عجیب رکھوں گا۔ عرض کرتے ہیں کیا نام رکھنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علی ہے۔ یہ کیا ہے بولیں؟ علی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں امام عبد الرحمن شرقانی فرماتے ہیں کہ جب علی کہا تو مولا علی جان گئے کہ اب وہاں ہوں جسے دیکھنا ہے، اب آنکھیں کھولیں۔ ولادت کے بعد پہلی زیارت مولا علی نے جس کی کی وہ چہرہ بددعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن شرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب علی امام المتقین میں بیان فرمایا۔ اب یہاں جو بات میں جہاں سے آگے چلنا چاہتا ہوں اس نام سے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش ہوئی کہ عجیب نام، عجیب واقعہ ہے، تو فرمایا عجیب نام ہے۔ عجیب جو ہے نا وہ عجیب حیرت میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، ہم اردو زبان میں اس کو ذرا اور طرف بھی لے جاتے ہیں۔ عجیب کا مطلب ہے جو چیز حیرت میں ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیرت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے تو سننے غور سے۔ حیرت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ علی نام کا مطلب ہے بلندی۔ کیا مطلب ہے؟ سب بولے بلندی۔ اب یہ عجیب کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ رب کائنات نے جو عظمتیں جو شانیں اس کو عطا کی ہیں نا وہ ساری ہی عجیب ہے۔ عجیب مطلب پھر وہی جو حیرت میں ڈال دے۔ اب کیسے؟ اس نام کی برکت دیکھیں، کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی نا، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ تفصیل نہیں، صرف دو باتیں یہاں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو کعبے کا مطلب بھی بلندی ہے۔ لفظ کعبہ کا جو معنی ہے وہ بلندی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا روئے زمین پر پہلے پانی تھا، تو جو حصہ پہلے بلند ہوا پانی سے باہر نکلا خشکی، یہ وہ مقام ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ تو یہ بلند مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ علی ہیں تو ولادت کے لیے وہ جگہ چنی جو بلند ہے۔
جو کیا ہے؟ بلند ہے. اور چونکہ مزار مبارک تشریف فرما نجف میں ہے تو نجف بھی کہتے ہیں بلندی اور ٹیلے کو. ٹھیک ہے، بلندی اور ٹیلے کو. تو ولادت بھی کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی. تو نہ کعبہ سے کوئی جگہ بلند ہے اور نہ مسجد سے کوئی جگہ بلند ہے. میں نے شروع میں جو کہا نا کہ اول آخر کعبہ اور مسجد ہے، تو اس میں راز یہ چھپا ہے. یہ درس دے کے آگے جا رہا ہوں، یہ جملہ توجہ سے سمجھیں کہ جس سے بلندی چاہیے اسے مسجد سے جڑنا ہوگا. یہی ہم اسی لیے پاس ہیں کہ ہمارا مسجد سے تعلق ہی نہیں رہا. جسے بلندی چاہیے اسے مسجد سے 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. جو بلند ہیں وہ سب مسجد سے جڑے ہوئے تھے. وہ سب مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے. جو جتنا مسجد سے جڑ جاتا ہے اتنا اسے بلندی مل جاتی ہے. اب میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ جو کعبۃ اللہ کی میں نے بات ساری کہی نا، کوئی کہے گا امام کا حوالہ ہے، کتابوں کا حوالہ ہے. اب حدیث پاک غور سے سنیں، امید ہے کئی لوگ اسے پہلی بار سنیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل علی، میں تمہیں علی کی مثال بتاتا ہوں کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیے، مثل علی، لوگوں اس علی کی مثال فیکم، تمہارے درمیان ایسی ہے. تمہارے درمیان علی کی مثال ایسی ہے. او قال فی ہذہ الامہ، یا یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں علی کی مثال ایسی ہے. مطلب ایک ہی ہے، تم سب میں علی کی مثال اور امت میں علی کی مثال کیسی ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کمثل الکعبۃ المستورہ، اس امت میں علی کی مثال اس غلاف والے کعبے جیسی ہے. اس غلاف والے، بولے اونچا، ڈرتے کیوں ہیں؟ اس غلاف والے. اب غلاف کا بھی ایک مطلب ہے، بس صرف کہہ کے آگے جاتا ہوں کہ غلاف جس چیز پہ پڑا ہو نا، اس کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو غلاف اٹھا لے. کہ لوگوں کو مقام اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ ان کی رسائی غلاف تک ہی نہیں ہوئی. تو فرمایا علی کی مثال امت میں اس غلاف والے کعبے جیسی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضۃ، یعنی اس کعبے کی طرف جس طرح دیکھنا عبادت ہے اور اس کی طرف حج کرنا فرض ہے، اسی طرح علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور علی کی طرف چل کے آنا، حج کرنا، یہ فرض ہے میری امت پر. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب میں آپ میں شاید کئی لوگ، اتنی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن پنجابی سے بہتر اس کی تشریح نہیں ہے، تو پنجابی کا شعر سناتا ہوں جو اس کل عقیدے کا نچوڑ ہے. شاعر نے یہ کہا علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمے، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمے، اتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. یعنی جہاں علی پیدا ہوئے ہیں وہاں جا کے تیرا حج ہوتا ہے، اور تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ علی کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ تو ہو گئی بات علی بلندی کی. اب اس بلندی پر بھی میں دو باتیں کر کے مکمل کرتا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ایک بڑی لطیف بات کہی. وہ جو میں نے کہا نا علی کا معنی عجیب ہے، جو حیرت میں ڈالے بات، اس کی تشریح میں یہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور مولا علی کا یہ مقام ہے اور ان کی شان یہ ہے. عرض کرتے ہیں کہ کان علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں مرکز نقطۃ الولایہ، کہ جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے نا، مرکز جو ہے وہ مرکزی نقطہ مولا علی ہے. یہ جو ہم امام المتقین کہتے ہیں نا، ولایت کا منبع من کنت مولا ھذا علی مولا، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو مرکزی نقطہ ولایت ہے وہ علی ہے، اور جو اس پہ دلیل لائے ہیں وہ بڑی کمال ہے. وہ فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ مِّنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، تم اس امت کی بات کر رہے ہو، پرانی امتوں میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا
پرانی امتوں میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا علی درجۃ الاولیاء جو ولایت کے درجے پر پہنچا ہو. عاموں کی بات نہیں ہے نا. کہتے ہیں پہلی امتوں میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ولایت کے درجے پر پہنچا ہو مگر الا بتوسط بروح علی علیہ السلام. اس وقت تک جب تک اسے روح علی نے ولایت کی خیرات نہ عطا کی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں یہ بیان کرتے ہیں اور آپ نے حوالہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا کہ تم اس امت کی بات کرتے ہو. یہ نام مولا علی کا جو علی رکھا گیا کہ عجیب باتیں ہیں اس کی، تو اس کی شانیں ایسی عجیب ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی جسے ولایت ملی ہے وہ دست علی سے ہی ملی ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب یہ تو ہو گئی بڑی عجیب بات. اب اس پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضوری کا یہ مقام حاصل تھا کہ جاگتی آنکھوں سے خواب تو ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 72 سے زیادہ مرتبہ زیارت کرنا. وہ ہستی جو بات کہہ رہی ہے اس بات کے آگے کون کھڑا ہوگا؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی میں بیان کیا، صفحہ نمبر 271 ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت انا وعلی. آؤ میں تمہیں بتاؤں میں اور علی ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، ساتھ کیسا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت انا وعلی، میں اور علی نورا بین یدی اللہ، اللہ کے دست قدرت میں ہم ایک نور تھے اس کی بارگاہ میں، یسبحہ و یحمدہ، جو اللہ کی حمد و تسبیح کیا کرتے تھے. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اور مولا علی کا نور تھا وہ کرتا کیا تھا؟ اب آپ کو مل جائے گا جواب کہ ولایت کیسے ملتی تھی. تو فرمایا میں یہ کرتا تھا کہ انبیاء کو پڑھاتا تھا اور علی یہ کرتا تھا کہ اولیاء کو پڑھاتا تھا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو کل کائنات میں جسے ولایت ملی ہے وہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی، آپ کے وسیلے سے ملی. اب میں آپ مکمل سبق کی طرف لانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. اب یہ مضمون تو بہت لمبا ہے مگر میں نے بنیاد 2-4 چیزیں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اب ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں جب یہ پتہ چل گیا کہ کل کائنات میں ولایت کیا ہوتی ہے، اس کا آسان سا لفظ بولوں نا جو ہم اردو پاکستان انڈیا والے بولتے ہیں، پیری فقیری، یہی ہوتی ہے. تو معذرت کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کون ہے؟ مولا علی ہے نا. بولے ایسے ہی ہے. اب وہ مولا علی جو پیر ہے نا ان کی پیری کون سی تھی؟ یہاں پہ حق اور باطل کا اور اچھے برے کا اور ٹھیک اور غلط کا فیصلہ ہوتا ہے. ان کی پیری کون سی تھی یہ سنیں ذرا. اور یہ بھی میں شعر میں سناتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا دل کو لگا یہ شعر. میں نے بہت تلاش کیا کہ میری بات کس میں یعنی اچھی سمجھ آ جائے. یہ شعر ملا ہے. شاعر نے کہا یکتا وہ زہد میں ہے شجاعت میں فرد ہے. یکتا وہ زہد میں ہے شجاعت میں فرد ہے، تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور زلف کار بھی. زہد میں بھی یکتا ہیں اور شجاعت میں بھی بے مثال. شجاعت میں بھی بے مثال اور زہد میں بھی بے مثال. کیوں کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے ایک ہاتھ میں تلوار. آگے بات سمجھ آپ کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے پیری کا راستہ دکھا دیا ہے کہ صرف تسبیح اٹھانا پیری نہیں ہے. صرف تسبیح اٹھانا پیری نہیں ہے. ہر ظالم کے سامنے تلوار نکالنا، وہ صرف نکالنا بھی نہیں. اگلی بات کہنے لگا ہوں. صرف ہر ظالم کے سامنے تلوار نکالنا بھی نہیں، سب سے پہلے نکالنا. یہ علی کی یہ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو پھر کہتا ہوں سنیں.
جو پیر یہ کہے نا، اب یہ آپ یہ جملے ملیں گے، اب میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، کہیں گے وہ یار یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہم تسبیح والے لوگ ہیں، یہ علی والی تسبیح نہیں ہے، علی سے بڑی کسی کی تسبیح نہیں ہے، انہوں نے ایک ہاتھ میں تسبیح رکھی، اور اب جملہ کہتا ہوں، تلوار کس لیے ہوتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، جب آپ کہتے ہیں غلام ہیں، تو وہ غلام کیسا جو محبوب کا دفاع نہ کرے؟ کیوں ہر جگہ مولا علی حضور کے سامنے رہتے تھے کہ پہلے میرے سامنے آؤ پھر میرے پیار کی طرف جانا؟ تو یہ ہے نا اصل پیری کہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہو اور ذوالفقار بھی، یہ دونوں چیزیں ہوں تو تب وہ پیری علی کی بنتی ہے، ورنہ وہ جس کے ساتھ مرضی جوڑ دیں، جس کے ساتھ مرضی جوڑ دیں، اصل پیری وہی ہے جو علی کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تسبیح بھی ہو اور تلوار بھی ہو، اور یہی وہ رنگ تھا جو ہمیں کربلا میں نظر آیا۔ انہوں نے بھی وہ راستہ نہیں اٹھایا کہ صرف تسبیح پکڑوں گا، تسبیح بھی تھی اور تلوار بھی تھی، اور میدان کربلا میں قیامت تک کے لیے حق و باطل کی علامت بنا، حق و باطل کی۔ اب میں صرف ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، چند ایک جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے قائد کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس کو یہ خیرات ملی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں علم میں بھی ان کا مقابل کوئی نظر بولے نہیں آتا، اور جہاں دین پر حملہ ہوا، جہاں دین پر حملہ ہوا، بات آقا علیہ السلام کے دین پر اٹھی، تو جس ہستی نے سب سے پہلے تلوار نکال کر دفاع کیا اسے دنیا طاہر القادری کہتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں، صرف دو چار واقعات بتا دوں گا، آپ اس پر ریسرچ کر لیں۔ پاکستان میں جو قانون بنا ہے نا، ملک پاکستان کے اندر، کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ حملہ ہوا تھا حضور کی ناموس پر حملہ تھا کہ گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں ہے، تو عدالت کے اندر دلائل دے کر جس ہستی نے پاکستان کے آئین میں گستاخ رسول کی سزا موت ہے یہ درج کروایا، یہ اعزاز اللہ نے طاہر القادری کو دیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو کتابوں کے ساتھ، زہد کے ساتھ تلوار بھی ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ بولیے، آگے سمجھ، آگے چلیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، قادیانیوں نے چیلنج کر دیا مناظرے کا، قادیانیوں نے، اب دین پہ حملہ ہے نا، تو تلوار لینے کی بات آئی تو فرمایا مناظرہ نہیں، مباہلہ کریں گے، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا تھا، ہم ان کے غلام ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، نیٹ پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، ساری رات اس بدبخت کی جرأت نہ ہوئی کہ مصطفیٰ اور علی کے غلام کے سامنے آ سکتا، مینار پاکستان میں نہ آ سکا فجر تک۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ نے، تلوار بھی ہاتھ میں، حضور مولا کائنات کی، حضور اس زمانے میں سید شیخ الاسلام کو عطا فرمائی۔ اب آگے چلیے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی ہوئی۔ نیٹ پر آپ لوگ سرچ کریں جا کر، دفاع شیخین کے نام سے، شیخین کہتے ہیں بڑے دونوں ہستیوں کو، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، دفاع شیخین پر دفاع کیا۔ 40 گھنٹے کے لیکچرز ہیں، 23 نشستیں، 23 سیشنز ہیں، 40 گھنٹے کی ہیں، اور ہر وہ اعتراض جو 1400 سالہ تاریخ میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم پر کیا جاتا تھا، اس کا ایسا جواب دیا کہ اس بات کو بھی 10 سال گزر گئے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پھر پوری دنیا میں لوگوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا، تو پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کس نے فتویٰ دیا دہشت گردی کا؟ جو فتویٰ آج دنیا کی پتہ نہیں 15 زبانوں سے بھی زیادہ کتاب زبانوں میں چھپ چکا ہے، وہ فتویٰ حضور شیخ الاسلام نے دیا، اور فتویٰ 1-2 صفحے کا نہیں، 600 صفحوں پر مشتمل، قرآن و حدیث کے وہ ریفرنس کے جسے کوئی رد نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو یہ وہ راستہ ہے جو اصل پیری والا ہے، کہ جس نے حضور مولا کائنات سے خیرات لی، وہ علم بھی بانٹتا ہے، اور جہاں دین پر بات آ جائے وہاں اپنی جان بھی پیش کرتا ہے اور دین کا دفاع کرتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت کی اور شان کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم ان کے راستے پر چلنے والے بھی بن جائیں۔
اور ان کی نسبت کو اور ان کی سیرت کو صحیح انداز میں اپنانے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اس بات کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو ان کی نظر کرم کی خیرات ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور میں یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں بات، چونکہ میں نے مسجد کی بات کہی تھی، ہم چونکہ مسجد سے ہمارا اللہ نے تعلق رکھا ہے الحمدللہ، تو میں ایک بات کہتا ہوں، بڑی توجہ سے سن لیں، بڑا معروف واقعہ ہے، بس میں مختصر کر کے اس کو مکمل کرتا ہوں کہ جب مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا، ایک نقطے پر توجہ دلاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا یا اللہ مولا علی کی نماز چلی گئی، آپ نے یہ کہا تھا اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے میرے اللہ علی تیری اور میری اطاعت میں تھا۔ یہ غور سے سنیں، اللہ تیری اور میری بولیے اطاعت میں تھا۔ تو نماز قضا کرنا اطاعت ہے یا ادا کرنا؟ ادا کرنا اطاعت بنتی ہے نا، تو وہاں تو قضا ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یعنی وہ نوکری ایسی تھی کہ وہ قضا نہ لکھی جاتی۔ ذرا توجہ کریں، وہ نوکری ایسی تھی، چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے بیٹھے تھے نا، ادھر تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو بلائیں تو آ جاؤ، اس لیے حضور نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ قضا نہیں ہے یہ، خبردار کو یہ نہ سوچے قضا نہیں ہے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے سورج پھیر کے ادا کیوں کروائی؟ یہ پیغام ہے آج کا، اس لیے کروائی کہ وہ ادا ہو گئی تھی مگر گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اللہ، اس لیے اس نے سورج کو پھیر کر پڑھوا دی تاکہ قیامت تک علی کا نام لینے والے قضا کا نہ سوچیں۔ اور یہی درس کربلا میں ملا کہ آخری لمحے میں بھی سجدہ کیا، اور اس سجدے پر بات ختم کرتا ہوں۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔